نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم خاتم النبیین پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر خوب درود و سلام بھیجا کرو۔ حاضرین محفل، مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین تشریف لے کر آئے۔ حاضرین محفل، اس ہستی کی آمد ہوئی جس کی خاطر یہ ساری کائنات بنائی گئی، یہ عرش و فرش سجائے گئے، یہ دنیا سجائی گئی۔ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس دنیا میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ انسان ہوتے، نہ حیوان ہوتے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ادا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ وبارک وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، مگر ان میں سے چند میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ میرے آقا کا عظیم معجزہ ہے۔ اس معجزے میں کئی معجزات ہیں۔ حالات دن بدن عروج کی جانب رواں تھے۔ ابو جہل نے خط لکھا یمن کے بادشاہ حبیب کو کہ یہ میرا بھتیجا جو ہم میں سے ایک ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور جتنے بھی خدا ہیں ان کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے۔ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اسی کا بن جاتا ہے، جدھر نظر اٹھاتا ہے ہر کام ہو جاتا ہے۔ تو آ کر ہمارا فیصلہ کر۔ ہم حبیب جب یمن سے چلتا ہے تو عرب میں آتا ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں۔ یہ بادشاہ ابو جہل کے پاس پہنچا تو کہا کیا معاملہ ہے؟ ابو جہل نے کہا جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ آقا کی دہلیز پر آیا، حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا اور اس کو اپنا بنا لیا۔ حاضرین محفل، جب حبیب کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میرے دو سوالوں کا جواب دیجیے، تو ابو جہل نے کہا یہ جادوگر ہے۔ تو یمنی بادشاہ نے کہا اگر یہ جادوگر ہے تو اس کا جادو زمین پر چل سکتا ہے مگر آسمان پر نہیں۔ آپ ان سوالوں کے جواب دے دیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ کہا تیرے کون سے دو سوال ہیں؟ کہا پہلے ایک پھر دوسرا بتاؤں گا۔ کہا جو چاند ہے اس کے دو ٹکڑے کر دیں، میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ میرے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ وبارک وسلم نے فرمایا کب؟ کہا جب کل 14ویں کا چاند طلوع ہوگا آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے، ایک طرف کافر اور ایک طرف صحابہ ہیں۔ کافر خوش ہو رہے ہیں کہ آج کام نہیں ہوگا، ادھر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ آج کام ہو کر ہی رہے گا۔ میرے آقا نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کہا اے حبیب کیا چاہتے ہو؟ کہا حضور چاند کے دو ٹکڑے کر دیں۔ میرے آقا نے چاند کی طرف نظر اٹھائی، یہ وہی چاند ہے جب حلیمہ کے آنگن میں حبیب کا جھولا ہلتا تھا تو چاند بھی رقص کرنے لگا۔ جب آپ نے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو لخت ہو گیا۔ ادھر حبیب یمنی قدموں میں آ گرا، عرض کرتا ہے کہ حسن بے مثال ویکھ آمنہ دا لال ویکھ کے، حسن بے مثال ویکھ کے آمنہ دا لال ویکھ کے، حوروں وی رشک آ گیا آمنہ دا لال ویکھ کے۔
یمنی نو بھی کلمہ پڑھ لیا انگلی دا کمال ویکھتے آقا کلمہ پڑھا دے۔ آقا نے فرمایا کہ تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ میرے حضور نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا حبیب بتا تو صحیح تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ آقا اب جرأت نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر میں بتاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ کہا عرض کیا کہ بتا دیں ایمان اور پختہ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ تیری ایک بیٹی ہے، تو ملک کا بادشاہ ہے، تو نے بڑے بڑے طیبوں کو بلایا مگر سب نے لا علاج قرار دیا، تو چاہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اسے آنکھیں تو دی ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتی، پاؤں تو دیے ہیں مگر وہ چل نہیں سکتی، ہاتھ تو دیے ہیں مگر وہ پکڑ نہیں سکتی۔ نبی کریم خاتم النبیین نے فرمایا کہ اے حبیب یمنی اب مکہ نہ ٹھہر، گھر واپس چلا جا۔ یمنی بادشاہ دروازے پر دستخط دیتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے کہ کون؟ کہا حبیب جو بچی بول نہیں سکتی بابا میں آ رہی ہوں۔ بابا نے سینے سے لگایا اور بیٹی سے کہا کہ یہ کیسے ہوا؟ بیٹی کہتی ہے بابا 14ویں کی رات کا چاند تھا، قیاسِ یعنی رات تھی، فرشتوں کی بارات تھی، لب پہ سب کی یہ نعت ہی تھی، بابا چاند و لخت ہو گیا پھر وہ مست ہو گیا۔ جھومتا ہی جھومتا شاید وہ کسی کو چومتا، آ گیا وہ گھر میرے، ٹھہر گیا وہ سر میرے۔ بیٹی کیا تھا؟ کہا وہ ایک نور تھا بابا، نور ہی نور تھا، گھر ہمارا تو تھا بابا، چاند میں جو نور تھا اس میں کوئی ضرور تھا۔ ارے بابا یمنی سب حیران تھے، چہرے پر سب پریشان تھے۔ بابا پوچھتا ہے بیٹی تو نے غور سے تو دیکھا ہوگا نا، تو جب چاند کے اس نور میں تھا وہ کون تھا؟ سوچ کے کہتی ہے بابا آبرو آنکھیں ایسا زلفیں جیسے کاف تھا، بابا چاند میں جو داغ تھا مگر ان کا چہرہ صاف تھا۔ بیٹا پھر کیا ہوا؟ کہا جدھر نظر پڑی دم میں دم آ گیا، میں مسکرانے لگی، غم میں غم آ گیا۔ بیٹا نام پوچھا تھا؟ کہا عیب سے آواز آ رہی تھی کہ سب کا حبیب سب کا یہ طیب ہے، رب کا حبیب ہے، نبیوں کا امام ہے، محمد اس کا نام ہے، خیال کا یقین ہے، محمد بے عیب ہے، اب تو مان لو یہی تو علم غیب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم۔